آج کا لیکچر 11ویں جماعت کے لیے اقبال کی غزل ایک ہم نے پڑھی. اردو کے بڑے شاعر اور فارسی میں بھی بڑی اچھی شاعری کی اور نثر میں بھی کچھ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. لیکن چونکہ ہمارا یہاں مقصد یا ہمارا مدعا اردو سے ہے تو اردو ہمارے سیلیبس میں جو آپ نے چنا ہے سبجیکٹ اس سے حوالے سے تعلق سے 2 غزلیں اس میں شامل ہیں اقبال کی اور نظم بھی شاید اس میں ہے. تو وہ آپ اس کی تشریح کریں گے. ہم ایک غزل کی ہم نے کی اس سے پہلے. جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ اردو کے بڑے شاعر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے 1877 میں. کشمیری نژاد تھے. دراصل کشمیری ان کے آباء اجداد تھے اور ان کا اس وجہ سے ان کی محبت کشمیر سے بھی تھی اور کشمیر میں بھی وہ بہت بڑے مقبول شاعر ہیں. اور یہاں تک کہ ان کے نام سے ایک ادارہ بھی ہے کشمیر یونیورسٹی میں جہاں پہ ان کی شاعری یا باقی جو تحریریں پڑھی جاتی ہیں ان پہ تحقیق کی جاتی ہیں, کتابیں لکھی جاتی ہیں, مضامین لکھے جاتے ہیں. تو یہ دوسری غزل تو یہ بھی دراصل اس میں عمل کا پیغام ہے. یہ جو غزل ہم پڑھیں گے ابھی اس سے پہلی والی بھی جس میں جدوجہد اور عمل کی تعلیم دی گئی تھی. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اس کی تشریح اگر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو جان لے کہ اس راہ میں تیرے امتحان ہوں گے. تو ہر منزل طے کرنے کے بعد سامنے ایک اور منزل دیکھے گا. تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, دراصل کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی جو ستارے ہیں اور بھی جہان ہے اور بھی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا انسان کو اور بھی آگے جانا ہے. تو محبت رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ ابھی امتحان بہت ہی. اگر تو عشق کا دعویٰ کرتا ہے خدا سے تو ابھی آپ کو بہت کچھ کانکر کرنا ہے یا ابھی بہت کچھ پانا ہے. آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہے. تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں یا سینکڑوں کارواں اور بھی ہے. تہی خالی تشریح اس شعر کی یہ فضائیں زندگی سے خالی نہیں ہے یا سینکڑوں کارواں اور بھی ہے. یعنی خدا سے محبت کرنے کی راہ جو تو نے اختیار کر لی ہے اس میں تم اپنے آپ کو تنہا نہیں پاؤ گے. اس راہ میں تمہیں سینکڑوں کارواں ملیں گے جن کو تم اپنا راہرو پاؤ گے. یہ فضائیں زندگی سے خالی نہیں ہے یا سینکڑوں کارواں اور بھی ہے. تو سینکڑوں کارواں ہے کرنے کی راہ جو تو نے اختیار کر لی ہے اس میں تم اپنے آپ کو تنہا نہیں پاؤ گے. اس راہ میں تمہیں سینکڑوں کارواں ملیں گے. تو اپنے راہرو پا تو بہت سارے ملیں گے اس راہ میں. تو آگے بڑھو گے تو بہت سے مل پائیں گے. تو ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. دراصل یہاں پہ ایک حوصلہ دینے کی طرف اشارہ ہے کہ تو آگے بڑھ, زندگی پہ کناعت نہ کر, یہیں پہ مت رک جا بلکہ اور بھی امتحان ہے اور بھی جو کارواں ہیں ان کو سر کر. کناعت نہ کر عالم رنگ وہ بو پر چمن اور بھی ہے آشا اور بھی ہے. تشریح تو دنیا کی اس مادی رنگینیوں کو ہی سب کچھ نہ سمجھ اور نہیں اس کو اپنی مطمئن نظر بنا. اپنا دراصل یہاں ہونا چاہیے اپنا مطمئن نظر بنا. حقیقی دولت تو کچھ اور ہے اور وہ آخرت کی دولت ہے. تو کناعت نہ کر. تو یہاں پہ کناعت دراصل وہ بھی ہے کہ دنیا کی الجھنوں یا رنگینیوں میں مت کھو جا, اور دوسری طرف وہ کناعت بھی کہ ایک ہی جگہ نہ ٹھہر یا یہاں پر ان چیزوں پر بلکہ اور بھی تحقیقات کر اور بھی ایجادیں. ابھی دنیا بہت بڑی جو کائنات ہیں یا سائنسدانوں نے یا فلاسفہ اس پہ بھی توجہ دے اور آخرت پر بھی توجہ دے. چمن اور بھی اور آشیاں اور بھی. اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم مقامات آہ فگاں اور بھی ہے. تشریح اگر ایک آشیانہ کھو گیا تو کیا غم, یعنی اگر تم دنیا کو اللہ کی محبت میں قربان کر دو گے تو اس میں کیا نقصان اور کیا پچھتاوا. اس پر تو کوئی آہ فگاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن چیزوں پر آہ فگاں کی جائے یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے رو کے مانگی جائیں وہ تو دوسری ہیں, یعنی وہ اخروی کامیابی ہے. اگر کھو گیا تو یہاں پہ اگر کھو گیا نشے من, اگر ایک آشیانہ کھو گیا تو کیا غم ہے. اگر دنیا کی محبت میں قربان کر دو گے تو نقصان کچھ نہیں. تو کچھ دشواریاں آئیں گی
کچھ مسافر چھوٹ جائیں گے، فگا مت کر، وہیں پہ مت رک جا، حوصلے پس مت ہونے دے، بلکہ آگے بڑھتا جا، اللہ سے مدد مانگ اور تو آگے بڑھو، اللہ بھی مدد کرنے والا ہے جب تو قدم آگے بڑھائے گا۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ تشریح، اے مرد مسلمان، تو شاہین صفت ہے، تیرا کام بس شاہین کی طرح بلندیوں پر پرواز کرنا ہے۔ دراصل جدوجہد کی تعلیم، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ تو آگے بڑھ، تیری پرواز بس اس دنیا کی فضاؤں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ تجھے انتہائی بلندیوں کو چھونا ہے، بلکہ تجھے بہت آگے جانا ہے۔ اسی روز شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہے۔ تو اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، یہاں پہ مت تشریح اس کی، تو اس دنیا کے چکر میں ہی الجھ کے نہ رہ جا، تجھے آخرت کی فکر کرنی ہوگی۔ تو یہاں پہ انہوں نے آخرت کہا ہے، تشریح جو کہ انہوں نے، آپ اس طرح سے تشریح کر سکتے ہیں، یہ صرف آخرت کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ جدوجہد کی طرف اشارہ ہے کہ آپ آگے بڑھو، اور بھی مسائل ہیں، اور بھی، یا اوپر والے شعر میں کہ بلندیوں کی پرواز شاہین صفت ہے، تو آگے بڑھ، فضائیں محدود نہیں، جو کائنات ہے یہ دنیا بڑی، ابھی کچھ تحقیق ہوا ہی نہیں، اس لیے تو آگے بڑھ۔ تشریح، گئے دن کی تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ میں یہ فکر کرنے والا اکیلا آدمی تھا کہ مسلمانوں کو ایمان اور عمل کی بنیاد پر اٹھ کر زندہ ملت بن کر ابھرنا چاہیے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ ایسی فکر رکھنے والے اور بھی ہیں جو مسلمانوں کا عروج چاہتے ہیں۔ تشریح، ایک زمانہ تھا کہ میں یہ فکر کرنے والا اکیلا آدمی تھا۔ تو ایک زمانہ تھا کہ میں فکر کرنے والا، مجھے لگتا تھا کہ میں ہی صرف فکر کرنا، یا میں ہی یہ بول رہا ہوں شاعری کے ذریعے یا تقریروں کے ذریعے کہ عمل کی بنیاد عمل کر لوگوں کو تعلیم دیتا تھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب بہت ایسے مفکر ہیں، ایسے فکر کرنے والے ہیں، دانشور ہیں یا شاعر ہیں جو مسلمانوں کو عروج کی تعلیم دیتے ہیں، مسلمانوں کا عروج چاہتے ہیں، مسلمانوں کو جدوجہد کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا عروج چاہتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھیں اور دنیا میں اپنا نام کمائے۔ تو دراصل اس غزل میں اقبال نے پہلی غزل کی طرح جدوجہد کی تعلیم دی ہے، چونکہ اس موقع پر یہ غزل مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی عمدہ ہے۔ اس لیول پہ جب آپ 11ویں جماعت میں ہیں تو اس لیول پہ آپ بہت ہی اچھی، انہوں نے جو یہ سلیبس میں شامل ہیں یہ غزلیں، اس لیول پہ آپ کی، جب آپ ٹین ایج میں ہیں اور آپ ایک نوجوان، تو امید ہے کہ آپ نے ان کو دل سے پڑھا ہوگا اور اس پیغام کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے جو اقبال ان 2 غزلوں میں دینا چاہتے ہیں، اور آپ بھی جدوجہد عمل کریں، چاہے وہ ایگزام کے معاملے ہوں یا پڑھائی کے معاملے میں تیاری کریں، اور زندگی کے باقی دوسرے معاملوں میں آپ آگے بڑھیں۔ شکریہ۔